بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: جو بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے قیامت والے دن تم نے اس کا حساب دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زبان سے لفظ اف بھی نکالتا ہے تو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے. اور فرمایا اگر کوئی دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے کسی بھی دوست کو نیچا دکھانے کے لیے جو کہکا لگاتا ہے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت والے دن اس نے اس کا بھی حساب دینا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے ہر بات پر تبصرہ کرنے کا. پہلے ہمیں تجزیہ نگار صرف ٹی وی پہ نظر آتے تھے، آج کل ہر چوک میں، ہر گھر میں، ہر تنور پہ، ہر فیکٹری میں تجزیہ نگار مل جاتے ہیں. اور تجزیہ نگاروں کی صورتحال یہ ہے، بالخصوص خواتین کی یہ صورتحال ہوتی ہے، 5-6 گھنٹے کسی چیز پر تبصرہ کرنے کے بعد جب فارغ ہو کے اٹھنا ہے تو اٹھتے وقت کہتی سانوں کی لگے. انسان ایک بار سوچتا ہے کہ جب آپ کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے تو 6 گھنٹے برباد کس کے لیے کیے گئے. تو فرمایا جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے قیامت والے دن تم نے اس کا حساب دینا ہے. مختصر سی آپ سے 3 باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، زندگی میں کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کریں. ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں لیکن ان کے جنازوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو جب اس کی میت پڑی ہوتی ہے تو اس کے قدم پکڑ کے ہم زور زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو بولتا کیوں نہیں. اور ساری زندگی جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تب ہم اس کو بلاتے نہیں، اور ہم غسل کے وقت قدم دھو کے پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اس کے جیتے جاگتے اس سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج ایک روش ہمارے اندر بڑی پروان چڑھتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. وہ لاکھ سجدے کرے جو میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے رشتہ داری توڑی وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو مطلب نہیں جائے گا. 2 باتیں جو آپ سے توجہ سے آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے پہلی بات یہ ہے، مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اگر ان کو مسجد میں گرا ہوا کوئی تنکا مل جائے تو اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیتے ہیں اور باہر آ کر اس کو پھینک دیتے ہیں. کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھا جائے کہ آپ نے مسجد سے کچرا کیوں اٹھایا تو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس لیے میں نے اس کو صاف کر دیا. بیت اللہ میں چلے جائیں تو بیت اللہ کا صحن اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہاں مکھی بھی نہیں بیٹھتی. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. ہندو کو دیکھیں تو اس نے اپنا مندر صاف ستھرا رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کے نزدیک اس کے خدا کا گھر ہے. عیسائی اپنے چرچ کو صاف رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے نزدیک اس کے خدا کا گھر ہے. اور یہودی اپنے کلیسا کو صاف رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے نزدیک اس کے خدا کا گھر ہے. مسلمانوں نے مسجد، کعبہ، ہندو نے مندر، عیسائیوں نے چرچ، یہودیوں نے کلیسا صاف کر لیا کیونکہ سب کے نزدیک وہ ان کے خدا کا گھر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا ان میں سے کسی جگہ پہ نہیں رہتا، نہ مسجد میں، نہ کعبے میں، نہ مندر میں، نہ چرچ میں، نہ کلیسا میں. خدا ان میں سے کسی جگہ پہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ڈیلے اور ریپیٹ بند کریں. کیونکہ جو کسی جگہ پہ سما جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ پہ سما نہ سکے.
یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بولنا کفر ہے، کیونکہ ہم رب کو جگہ کے ساتھ قید کر رہے ہیں۔ خدا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ پہ سما نہ سکے، اس لیے اللہ کی ذات کے لیے جملہ یہ بولا جاتا ہے خدا موجود ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جگہ کی قید نہیں ہوتی۔ اب مسجد بھی صاف ہے، کعبہ صاف ہے، مندر صاف ہے، چرچ صاف ہے، کلیسا صاف ہے، لیکن خدا ان میں سے کسی جگہ نہیں ہے۔ لیکن سب نے اپنی اپنی عبادت گاہوں کو صاف رکھا، لیکن جس گھر میں، جس دل میں خدا کا بسیرا تھا نا، وہ سب نے گندا کر لیا۔ جو خدا کا گھر تھا وہ سب نے گندا کر لیا۔ مولانا رومی نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے تو اس کو حج اکبر ملے۔ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو حج جمعے کے دن ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے لکھا کہ بندے کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ بندہ اپنا دل صاف کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل کا گزر ہے، اور دل کو صاف اس لیے کرو یہاں سے رب جلیل کا گزر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں رب کا بسیرا ہے وہ سب نے گندا کر لیا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر ہمارے گھر میں کوئی کچرا پھینک دے تو ہم 6 مہینے تک اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس نے میرا گھر گندا کر دیا، اور ہم نے اللہ کا گھر گندا کر دیا۔ اس لیے ہم بچپن میں ایک جملہ سنتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو تے اللہ کا کار صاف کرو۔ تو ہم بچپن میں سمجھا کرتے تھے کہ شاید لڑائی معاف کر کے بعد میں مسجد جا کے صاف کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسجد صاف کرنی ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا کار صاف کرو۔ اللہ کے گھر سے دل مراد ہے کہ اس کی صفائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم مجلس رسول میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرتے کرتے اچانک ارشاد فرمایا، صحابہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگے کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی سی دیر گزری کہ ایک بزرگ صحابی رسول سفید رنگ کی داڑھی ہے اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جوتا انہوں نے بغل میں رکھا ہوا ہے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی، کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک نے ان کے آنے سے پہلے ان کو جنت دی ہے۔ کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے حضور کی باتیں سنی، جب مجلس ختم ہوئی سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر مجلس رسول لگی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ آج بھی جو بندہ ابھی داخل ہوگا نا وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پھر منتظر کہ آج کس کی قسمت کا ستارہ چمکا کہ حضور نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ کہتے تھوڑی سی دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ کل والے صحابی پھر آ گئے، آئے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے، باتیں سنی، گفتگو مکمل ہوئی تو چلے گئے۔ کہتے تیسرا دن تھا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر رہے تو اتفاق اور حیرت کی انتہا یہ تھی کہ جو صحابی 2 دن پہلے آئے تھے آج پھر وہی صحابی مسجد میں داخل ہو گئے۔ کہتے تیسرے دن جب مجلس رسول مکمل ہو گئی تو عبداللہ ابن عمر جناب عمر فاروق کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں کا نا دامن پکڑ لیا اور میں نے ان سے کہا کہ میری اپنے والد سے کچھ ناراضگی ہے، تو اگر آپ تھوڑی سی مہربانی کریں اور مجھے ایک دن کے لیے اپنے گھر مہمان رکھ لیں۔ اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح یہ بزرگ کون سا عمل کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ کہتے جب میں ان کے گھر گیا تو معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، معمول کی نمازیں میں نے پڑھی، وہ بھی سو گیا اور میں بھی سو گیا۔ کہتے جب اگلا دن طلوع ہوا تو میں نے ان سے عرض کی اگر آپ تھوڑی سی مہربانی کریں تو مجھے ایک دن کا مہمان اور رکھ لیں، اور میری کوشش یہ تھی کہ میں نے وہ عمل دیکھنا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کہتے اگلا سارا دن اور ساری رات بیت گئی، معمول کے کام انہوں نے کیے، معمول کے کام میں نے کیے، کوئی بھی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ اور جب تیسرا دن ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آج آخری دن کا مہمان رکھ لیں، کل میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔
کہتے ہیں جب تیسرا دن بھی بیت گیا تو میں نے بزرگوں کا دامن دوبارہ پکڑ لیا اور میں نے ان سے کہا کہ حضور بتائیں تو صحیح آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن لگاتار جب آپ مجلس رسول میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کو جنت کی بشارت دی. تو بزرگ فرمانے لگے اے ابن عمر، اے عمر کے بیٹے، تو نے 3 دن بڑی کوشش کی ہے کہ تو اس عمل کو تلاش کرے جس کی وجہ سے نبی پاک نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. تو سن، وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے اور میں سونے سے پہلے حضور کی ساری امت کو معاف کر کے سنتا ہوں. میں نے اپنا دل کسی کے لیے برا نہیں کیا. یہ وہ میرا عمل ہے جو صرف میرے حضور جانتے ہیں اور حضور نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. اگر آپ یہ جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں صرف اسی کو سمجھ لیں تو خاندانی، کاروباری، معاشرتی اور معاشی بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. 2 ٹوک ایک بات ہے، اس پر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ توجہ میری طرف کریں، باقی سارے بھی کر لیں گے. توجہ فرمائے میری بات میں. ایک شخص آیا، بڑا طویل اس نے سفر کیا اور آ کے کہنے لگا حضور بڑی آپ کی شہرت سنی ہے تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور آپ مہربانی کریں مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ میں زندگی میں جب بھی اس پر عمل کروں تو مجھے اس کا نفع ملے. صرف ایک نصیحت لینے کے لیے اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں. اگر آپ وہ نصیحت سمجھ لیں تو زندگی کے بہت سارے مسئلے مردوں کے بھی اور خواتین کے بھی حل ہو سکتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا اگر مجھ سے نصیحت لینے کے لیے آئے ہو تو 2 نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی خدا نہ بن جانا اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی رسول نہ بننا. اس نے کہا بابا جی بتائیں زندگی میں کون بندہ خدا بنتا ہے، کون رسول بنتا ہے؟ فرمایا بیٹا میرے پاس تو یہی نصیحت تھی کہ زندگی میں نہ کبھی خدا بننا اور نہ زندگی میں کبھی رسول بننا. وہ بندہ پھر کہنے لگا حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کی بڑی شہرت سن کے آیا ہوں کہ آپ بڑی حکمت بڑی باتیں کرتے ہیں، بھلا زندگی میں کوئی خدا بھی بن سکتا ہے، کوئی رسول بھی بن سکتا ہے؟ فرمایا ہاں یہی نصیحت ہے. جب تیسری بار کہا نا تو بندے نے آگے سے جلال میں آگے کہا بابا جی کے کام کی بات کریں. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے جلال میں آگے فرمایا بدبخت چپ کر اور بات کو سمجھ. کہنے لگا حضور بتائیں بھلا خدا کون بن سکتا ہے؟ تو بایزید فرمانے لگے بیٹا یہ صرف اور صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. زندگی میں کبھی تم نہ چاہنا کہ جو تم نے چاہا وہ ہو جائے. آج ہر بندہ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوئے. تو فرمایا زندگی میں کبھی خدا نہ بنا، یہ صرف خدا کی شان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس نے چاہنا ہے وہ ہو جانا ہے. فرمایا کہ ہر مسلمان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا بننا چاہتا ہے. فرمایا زندگی میں کبھی خدا نہ بننا، ہر بات کے بعد صرف اتنا کہہ دینا کہ جو میرا خدا چاہتا ہے. داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ دریا کی لہروں میں ڈوب رہا تھا تو کنارے پہ ایک شخص گزرا، کہنے لگا ہاتھ پکڑاؤ بچنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. کہا ڈوب کے مرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہتا نہ تو بچنا چاہتا ہے نہ تو مرنا چاہتا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا جو میرا خدا چاہتا ہے. وہ چاہے گا تو ایک آئے گی لہر تو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، وہ چاہے گا تو دوسری آئے گی اٹھا کے پھر اندر پھینک دے گی. تو بایزید فرمانے لگے بیٹا زندگی میں کبھی خدا نہیں بننا. آج ہماری پرابلم بلا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ میری بات مان لے تو میں صلح کر لوں گا. اب سارے ماشاءاللہ عزیز شاور ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کی ہی بات ماننی ہوتی تو جھگڑا ہوا کیوں تھا؟ جھگڑا تو تھا اس بات کا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ صلح کے لیے شرط کیا رکھ رہے ہیں تو میری گل مان لے تو ٹھیک ہے میں صلح کر لوں گا. میرے بھائی ہم ذی شعور ہیں، اللہ نے ہمیں شعور دیا، عقل دی ہے. ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، 2 بندوں میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کی بات سمجھ ہے اور ہم صلح کی شرط کیا رکھ رہے ہیں؟ میری گل ماننے تو میں صلح کر لوں گا. بھائی اگر آپ کی بات ماننی ہوتی تو پہلے دن جھگڑا ہوا ہی کیوں تھا؟ جھگڑا تو تھا اس بات کا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آتا. تو بایزید نے فرمایا کہ بیٹا زندگی میں کبھی خدا
یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے زندگی میں، تم نہ چاہنا کہ جو میں نے چاہا وہ ہو جائے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہونا وہی ہے جو میرے خدا نے چاہنا ہے. اور فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی رسول نہ بننا. کہنے لگا حضور آپ یہ بھی سمجھائیں کہ رسول کیسے نہیں بنتے، اور یہ خاص طور پہ میرے خیال سے دیندار طبقے کے لیے پیغام تھا. فرمایا بیٹا یہ صرف اور صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس سے اختلاف کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. کبھی تم نہ سمجھنا کہ جس نے تمہاری مخالفت کی اس میں کفر کا فتویٰ لگا دو. یہ صرف رسول کی شان ہے. اس لیے زندگی میں نہ کبھی خدا بننا اور نہ کبھی رسول بننا. پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مسافر ہے، کہنے لگا حضور بڑا طویل سفر کیا ہے تو کوئی نصیحت کی بات کرے. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بیٹا میرے سے نصیحت لینی ہے تو نصیحت یہ ہے کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم خدا کو اپنے جیسا سمجھ لینا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھلا اللہ کو، خدا کو اپنے سے بہتر کون نہیں سمجھتا. تو پیر پٹھان نے پھر جملہ دہرایا بیٹا اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. اس کے دل میں آ کے اتنی شوہر سن کے آتا بابے کو تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. کہنے لگا حضور اجازت دیں واپس جانا ہے. کوئی بات پلے نہیں پڑی. فرمایا بیٹا رات کافی ہو گئی ہے، سامنے مسافر خانہ ہے، آرام کر لو، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا. آرام کرنے لگا. جب صبح ناشتے کا وقت ہوا تو پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے اپنے باورچی کو بلایا اور فرمایا کہ روٹی کے تھال کے اندر تازہ روٹی بھی رکھو، تازہ سبزی بھی رکھو، اور رات کی باسی روٹی بھی رکھو اور باسی سالن بھی رکھو، اور ایک تھال بنا کے سامنے ایک مسافر ٹھہرا ہوا ہے اس کو ناشتہ دے کے آؤ. نصیحت یہ تھی کہ خدا کو اگر اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. اب جب ناشتہ پیش کیا تو اتنے میں پیر پٹھان نے ایک بندے کو سوالی بنا کے اس کے پاس بھیج دیا اور اس نے جا کے کہا خدا کے نام پر کچھ دے دو. اب اس نے کیا کیا کہ باسی روٹی اور باسی سالن اٹھایا اور مانگنے والے کو دیا. خود تازہ روٹی کھائی، تازہ سالن کھایا. ناشتہ کر کے پیر پٹھان سے الوداعی سلام لینے آیا تو کہنے لگا حضور اجازت چاہتا ہوں. میں بیٹا رات والی نصیحت یاد ہے نا کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. پھٹ پڑا. کہنے لگا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے. تو میں چپ کر، اگر تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوتا تو تازہ روٹی اس کے نام کی دیتا اور باسی تو خود کھاتا. بدبخت تو نے تو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا. اگر اپنے جیسا بھی سمجھتا ہوتا تو آدھی تازہ خود کھا لیتا، آدھی اس کے نام کی دیتا. ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو کتنی ترجیح دے رہے ہیں. واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے میں پیغام دیا. فرمایا کہ انسان کی زندگی میں جتنا خدا کا حصہ ہوتا ہے نا اس کی خدائی میں اس انسان کا اتنا حصہ ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم اپنے خدا کو کیا دے رہے ہیں. وہ ایک مانگنے والا ایک ریڑھی پہ گیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ ایک سیب دے دو. اس نے گلا سڑا کانا سیب دے دیا. اس نے 10 روپے نکالے، اس نے صاف ستھرا سیب دیا. وہ دونوں سیب ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا اللہ دیکھ اس نے تجھے کیا دیا اور مجھے کیا دیا. ہم اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا تو سمجھے نا. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس واسطے کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کرے. ہم میں سے کوئی بھی اتنا سخت دل نہیں بیٹھا ہوا کہ اگر جنازے میں اعلان ہو کہ بھائی مرنے والے کو معاف کر دو تو یقیناً ہم سب کہیں گے یار ہماری طرف سے اس کو. تو یار ہم اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں اس کی زندگی میں جا کے اس کو گلے لگا دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں. فرمایا کہ جس مجلس میں لوگ نہ چیلن پہ جاتے ہیں، کل خانی پہ جاتے ہیں اور جا کے نہ مرنے والے کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اللہ اس مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا. درویش نے ایک جملے میں بات سمجھائی تھی. اصل میں نا ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا وہ کرتا ہے میں تو ویسے ہی کرتا ہوں، جتنا کہ وہ ملتا ہے اتنا کہ میں ملتا ہوں. اگر آپ حدیث کے لفظ بہت بار آپ نے سنی ہے، بہت بار، آج کچھ اس رنگ میں سن کے دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے جوڑے اس سے بھی جوڑنے کا کہا،
فرمایا جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو. یار جوڑنے والے سے تو سب جوڑتے ہیں, حکم تو اس کے ساتھ جوڑنے کا جو تم سے توڑ ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہ کیوں ملتا ہونا کہ میں مل لینا. درویش نے کہا تھا انگ یاری دا پالن اوکھا, انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی, ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے ایتاں رہندی جے پکی. سامنے والا کہے گا میں برابر کی کھینچوں گا, یہ کہ میں برابر کی کھینچوں گا, دونوں اگر اپنی طرف کھینچیں گے تو وہ سوتر ٹوٹ جائے گا. ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے ایتاں رہندی جے پکی. رشتے داری نبھانے کا کلیہ ہی یہ ہے کہ سامنے والا جتنا کھینچے آپ اتنی ڈیل دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا کہ چچا کا بیٹا ہے, ہر بار نیکی کرتا ہوں, ہر بار اذیت دیتا ہے, اب میں قسم کھا کے آؤں جیسا وہ کرے گا میں ویسا ہی کروں گا. تو یہ قسم ہم نے تو نہیں کھائی ہوئی, اسی کی کہنے جنہ کے وہ ملے گا انہاں کے اسی بھی مل لیں گے. قسم کھا کے آگے تو نبی پاک مسکرا پڑے, تو میں جا کے قسم کا کفارہ دے صلح کر کے آ. یہ کیوں بات ہوئی کہ جتنا وہ کرے گا اتنا میں کروں گا. جو توڑے اس سے جوڑو, وہ جوڑنے والے سے تو سارے جوڑتے ہیں. یہ کیا کمال ہوا کہ جی میں جنہ کی وہ ملنا ہونا کہ میں ملنا ہوا. اس جملے نے تباہی کر دی. کہتے جی وہ بندہ دل کا صاف ہے اس لیے زبان کا کڑوا ہے, وہ ذرا اندر کی صفائی رکھتا ہے, دل کا اچھا ہے, دل کا صاف ہے اس لیے ذرا سخت ہے. ایک بات بتاؤں, میرے نبی سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں ہے اور میرے نبی سے زیادہ میٹھا بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو فلسفہ ہی نہیں کہ جو سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. حضور تو صادق ہے اور سب سے بڑے سچ بولنے والے کے ساتھ سب سے بڑے میٹھا بولنے والے بھی ہیں. تو یہ فلسفہ بالکل غلط ہے. بندہ سچے سے زیادہ تلخ بات کر جاتا ہے, حالانکہ بندہ اپنی بدتمیزی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو سچا ثابت کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی بد اخلاقی دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو سچا کہہ رہے ہوتے ہیں. آخری حدیث پاک میں نے عرض کرنی ہے, اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں, اور میں نے اس حدیث کے لیے اس پورے موضوع کا انتخاب کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میلاد اس رنگ میں بھی بنا کے دیکھو کہ جب آپ مجلس رسول سے اٹھ کے جائیں تو جا کر اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لے تو وہ آپ سے حیرت سے پوچھے کہ تجھے کیا ہوا, ساری زندگی تو آیا نہیں تھا. تو وہ کہے کہ ابھی ابھی نبی پاک کا میلاد سن کے آیا ہوں, اور میرے نبی نے کہا تھا کہ جو رشتہ داری توڑے گا وہ جنت میں. اب میں نے جو حدیث بیان کرنی ہے اس کے لیے آپ نے توجہ رکھنی ہے, میں گفتگو سے بیٹھنے لگا. یہ جو سورج ہے نا یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے. زمین سے جو پہلا آسمان ہے یہ 500 سال اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو پہلا آسمان آتا ہے. پھر دوسرا آسمان بھی 500 سال, تیسرا, چوتھا, ساتوں آسمانوں میں 500 سال کا فاصلہ ہے. حدیث پر آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے. سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے اور یہ جو سورج ہے نا اس کی پشت زمین کی طرف ہے, چہرہ نہیں ہے. سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے, لیکن آپ تصور کریں کہ جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو ہم بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, حالانکہ وہ ہم سے کروڑوں میل دور بھی ہے اور اس کی پشت زمین کی طرف ہے اور زمین جو ہے وہ کنکریٹ کی ہے. اس کے باوجود ہم اس کی دھوپ کے سامنے بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اب آپ نے حدیث پہ توجہ رکھنی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج قیامت والے دن صرف اور صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا. 1.25 نیزے سے مراد بلا کہ صرف اور صرف 12 فٹ. یہ جتنی چھت اونچی ہے نا سورج اتنا اونچا ہوگا. آج کہاں پہ ہے؟ کروڑوں میل. اور اس دن کہاں پہ ہوگا؟ صرف 1.25 نیزے, 12 فٹ اوپر ہوگا. حدیث کے اگلے الفاظ فرمایا اس دن سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا. آج کروڑوں میل دور اور اس کی پشت ہے تو برداشت. اس دن صرف 12 فٹ, کیونکہ 9 فٹ کا نیزہ ہوتا ہے اور 1.25 فٹ جو کہا گیا 1.25 نیزہ وہ 12 فٹ بنتا ہے. صرف اتنی چھت جتنی اونچی ہے اتنا اونچا سورج ہوگا. سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا. آج زمین کنکریٹ کی ہے, اس دن زمین تانبے کی ہوگی. آپ تصور کریں سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ تانبے کے اوپر گرمی پھینکے
اور میرے محبوب نے فرمایا کہ جب انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا. جس طرح انسان بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہے اسی طرح بغیر لباس کے وہ قبریں اس کو اگل کے باہر پھینکیں گی. تو صحابہ نے عرض کیا آقا برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کو ہم کیسے آپس میں معاملات ہوں گے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس دن اللہ کی ذات کا جلال اس قدر ہوگا کہ بندہ اپنے سوا کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اس قدر ہیبت ہوگی. آپ تصور کریں آسمان پھٹ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، چاند سورج ستارے سب کچھ ختم ہو گیا، زمین نے مردوں کو اگل کے باہر پھینک دیا ہے اور بغیر لباس کے سورج سوا نیزے پہ، سورج کا رخ انسانوں کی طرف، زمین تانبے کی ہے، بدن کے اوپر لباس نہیں ہے. جب یہ سارا نقشہ حضور نے بیان کیا، اگلی حدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی اور ایک لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. جہنم کو کھینچ کے میدان محشر میں لایا جائے گا اور جہنم کی پشت کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا. تلوار سے تیز ہے، بال سے بریک ہے، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ پل صراط پار کر کے جب پل صراط سے اترے گا نا تو اس کی پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ زمین میں موجود جتنا پانی ہے وہ سارے کا سارا بھی پلا دیا جائے تو پیاس ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہوگی. انسان پیاس سے اتنا ترس رہا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا آقا پھر کیا ہوگا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا وہ میرے حوض پہ آئے گا اور میں اس کو حوض کوثر کا ایک جام بھر کے دوں گا، دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گا. صرف ایک جام ملے گا، دوبارہ پیاس ہی کبھی نہیں لگے گی. اور میرے محبوب نے یہاں پہ کرم فرمایا، پھر کرم فرمایا، اور کرم کی انتہا کیا فرمائی؟ اور میں ساری امت کو حوض کوثر کے جام پیالوں میں بھر بھر کے دوں گا، لیکن جب میری امت کے علماء آئیں گے تو ان کو حوض کوثر پیالوں میں نہیں ہوگا بلکہ وہ حوض کوثر کا پانی مصطفیٰ کے چلو سے پیئیں گے اور حضور ان کو چلو بھر بھر کے حوض کوثر پلائیں گے. ہمیں ایک پیالہ پیے گا، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. آپ توجہ کریں، سورج سوا نیزے پہ یا سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہے، زمین تانبے کی ہے، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے زمین میں موجود سارا پانی پی لے اس کی پیاس کم نہیں ہوگی. ایک پیالہ پیے گا دوبارہ نہیں لگے گی. اب حدیث کو جب آخر بیان کرنے لگا ہوں توجہ سے سن لیں. میں دنیا میں جس مسلمان بھائی کے دروازے پہ اس کا بھائی صلح کرنے آیا اور سامنے والے نے بغیر عذر کے صلح نہیں کی تو قیامت والے دن میرے حوض پہ پانی پینے نہ آئے. تصور کریں جس کو حضور نے ٹھکرا دیا کہاں جائے گا؟ اس دن تو زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی، حضور کے دیے ہوئے پیالے سے پیاس بجھے گی اور حضور نے کہا میرے حوض پہ پانی پینے بھی نہ آئے. مہربانی کریں کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کریں. آپ بعض اوقات نا ماں باپ ساری زندگی کسی رشتہ دار سے ناراض رہ کے دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں اور جب ان کے بچوں کو کہا جائے نا کہ یار تم ایسا کرو، چچا تایا سے ماموں سے صلح کر لو، تو جواب اللہ کا ملتا ہے جی ساری زندگی ابا جی نے منہ نہیں لایا سیکھا تو لائیے. یعنی جو حرام کام تمہارے ماں باپ کر گئے ہیں تم قبر میں ان کو پھر عذاب دینا چاہتے ہو. ساری زندگی وہ حرام کام کرتے رہے جو رشتہ داری توڑ کے رکھی ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد جب ماں باپ خواب میں ملتے ہیں تو بچے نا تعبیر پوچھنے مسجد جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ابو خواب میں ملے تھے، بڑے پریشان تھے، بیمار تھے، کپڑے میلے نظر آ رہے تھے، تو ہم کون سا صدقہ کریں کہ جس سے میرے والد کو سکون ملے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے باپ کے لیے کون سا صدقہ کروں جس سے میرے والد کو سکون ملے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیرا باپ قبر میں خوش ہو جائے گا. صحابی ہے آقا میری والدہ چلی گئی ہیں، کیا صدقہ کروں؟ فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیری ماں قبر میں خوش ہو جائے گی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو جو رشتے باپ کی طرف سے ہوتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. جب ماں جاتی ہے تو جو رشتے ماں کے ذریعے بنے ہوتے ہیں ہم وہ رشتے چھوڑ دیتے ہیں.
آپ مجھے بتائیں عید کے دن اگر چچا تایا کو مل کے آئیں تو ابو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر نانی گھر چلے جائیں تو امی بڑی خوش ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ جس کے خون کو مل لیا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو یہی رویہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رکھیں کہ جو رشتے ان کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں ان کو جوڑ کے رکھیں۔ ہم ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی اذیت دے رہے ہیں، پھر بچے پوچھتے ہیں کون سی دیگ پکا کے صدقہ کریں کہ ماں باپ کو سکون ملے۔ میں بتاتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ بھلا کیا ہے؟ اس ماں باپ کی ساری اولاد ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے صلح کر لے، اس سے بڑا صدقہ ماں باپ کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ سگے بھائی کا گیرے پان پکڑ کے ماں کے نام کی دیگیں پکانے سے کون تو ثواب ملے گا؟ اس واسطے کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار، آپ نے دو باتوں کا فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ یا تو آپ پکا فیصلہ کریں کہ میں مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کروں گا، جو مرضی ہو جائے، اور اگر جنازے میں معاف کرنا ہے نا تو کوشش کرو آج کر دو۔ دو کام کرو نا، یا تو اتنے پتھر دل بڑھاؤ کہ جائے جہنم میں کیا کروں۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں سے، مجھ سمیت ہم میں سے کون اتنا سخت دل ہے جو کسی کو کٹ کے جہنم میں گرتا ہوا دیکھے گا؟ تو یار آپ اس کو جہنم سے بچا کیوں نہیں لیتے؟ اس واسطے دو باتیں آپ نے اس نشست سے حاصل کرنی۔ نمبر ایک کیا تھا؟ جس کے دروازے میں اس کا بھائی صلح کرنے آیا۔ اب جو میں نے باتیں کی ہے نا تو آپ کے دماغ میں ایک سوال چل رہا ہے، وہ سوال بھلا کیا ہے؟ مفتی صاحب کو کی پتا ہوئے ساڑھے رشتہ دار کی ہو جائے ہیں، جیسے مولوی اس مخلوق کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کا نزول کہیں الگ طریقے سے ہوتا ہے، اسی معاشرے کا حصہ، ہم سب جانتے ہیں۔ چلے ایک سودا کر لیتے ہیں، اگر یہ سوال ہے نا کہ ان کو کیا پتا ہو کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، تو ایک سودا کر لو۔ سودا میں نہیں کر رہا، مدینے والے رسول نے کیا، اور نبی پاک گارنٹی دے دیں، پھر کیا خیال ہے؟ چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ صلح کرنے والا جنتی ہے تو پہلے جا رہا ہے نا۔ ہم پھر بھی سوچ رہے ہیں میں سارے نو معاف کر داں گا، انہوں نہیں کرنا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں معاف کرنا ہے۔ جس کو آپ نہیں نہ کرنا چاہ رہے میں بات بھی اسی کی کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ کی اور حدیث نہ سناؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے لوگوں نے اذیتیں دی، بڑے لوگوں نے۔ آپ مجھے بتائیں بیٹی کا قاتل ہو تو بندہ ساری زندگی اس کو معاف، پھر نواسیوں کا قاتل ہو بندہ اس کو معاف کرتا؟ میں جو حدیث سنانے لگا ہوں آپ بھی سوچتے نا کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب سارے نو کرا کہ انہوں، یہ میں اس کے بارے حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تو صاحبزادی سیدہ زینب ہے۔ ہم نے تو سنی ہونے کے ناطے صرف امام حسن اور حسین کے نام یاد کیے ہوئے ہیں، حضور کے نواسے اور نواسیاں اور بھی ہیں، حضور کی بیٹیاں اور بھی ہیں۔ سیدہ زینب حضور کی سب سے بڑی جو صاحبزادی ہیں، جب یہ مکہ سے نکلی ہجرت کر کے مدینہ جانے کی طرف، اگر آپ اس حدیث کو سن لیں تو میں کہتا ہوں پیسے پورے۔ اب مکے میں جب یہ شور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہی ہے، ابو جہل ابو لہب سارے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کا رستہ روکو، ان کو مدینہ نہیں جانے دینا۔ اس وقت حضور کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امید سے تھی، اور آپ کے شکم میں بیٹا تھا، امید سے تھی۔ اب ابو جہل ابو لہب سب نے مشورہ کیا کہ ان کو ہم نے مدینہ نہیں جانے دینا۔ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ کوئی ایسا بندہ جو جا کے ان کا رستہ روکے۔ ایک شخص اس کا نام تھا حبار بن اسود، یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ کام مجھے سونپ دیا جائے، میں ان کو مدینے نہیں جانے دوں گا۔ یہ نکلا اور اس نے جا کر ایک نیزہ پکڑا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو سواری تھی اونٹنی، اس کی شاہ رگ پہ جا کے نیزہ مارا، اور جب اونٹنی اڑی تو سیدہ زینب زمین پہ تشریف لے آئی، اور اتنی زور سے زمین پہ تشریف لائی کہ آپ کی شکم میں جو بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور اسی صدمے میں سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ آپ تصور کریں حضور کی صاحبزادی حضور کے نواسے کا وصال ہو گیا، اور قاتل کا نام حبار بن اسود ہے۔ جس دن مکہ فتح ہوا 9 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو حضور نے اعلان کیا آج جو بھی معافی مانگنے آئے گا اس کو معافی ملے گی۔
اور جو صلح کرنے آئے گا صلح کی جائے گی، لیکن جو جنگ کرنا چاہے آج وہ بھی آ جائے۔ سب نے دروازے بند کیے، حضور تشریف فرما ہوئے، لوگ سارا دن آتے رہے اور حضور سے معافیاں مانگتے رہے، حضور معاف کرتے رہے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، تو ایک شخص آیا، اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے اور آ کر حضور کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبح آپ نے اعلان کیا تھا کہ آج جو بھی معافی مانگے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اے محمد آپ کا ایک بڑا دشمن ہے جس نے آپ کو بڑی اذیت دی ہوئی ہے، وہ شرم کے مارے آپ کے سامنے نہیں آ رہا۔ اگر آپ کا سب سے بڑا ذاتی دشمن آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آج اس کو معافی مل جائے گی؟ میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فرمایا، حبار چہرے سے نقاب اتار دے، بیٹیاں بھولا تو نہیں کرتی، تو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھ، رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یار اس سے بڑا بھی کوئی دشمن معاف کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات بندہ صلح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، گھر والی کیا کہتی ہے، تانوں پتہ نہیں انہیں کی کچھ کیتا ہوا۔ بعض اوقات گھر والی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو میں نے دو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، دو فیصلے کر کے جانا ہے، یا تو اتنے پتھر دل بن کے جانا آج کہ مر بھی جائے تو معاف نہیں کروں گا، اور اگر جنازے میں کھڑے ہو کے معاف کرنا ہے نا تو پھر پیچھے بولو ذرا بھائی تے جنوں تسی کہہ رہے سارے ہو گئے، وہ نہیں ہونا۔ اس کو سودا کیا کیا نبی پاک نے، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا جنت میں یار یہ میں نے بات نہیں کی، گارنٹی مصطفیٰ نے دی ہے۔ یار میں کہتا ہوں قیامت والے دن کوئی عمل بھی اگر کام نہ آیا تو حضور کی بارگاہ میں کہہ دینا، حضور آپ نے کہا تھا کہ صلح کرنے والا جنتی ہے، میں تو آپ کی بات مان کے صلح کر کے آیا ہوں۔ میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایک عمل صرف ایک عمل زندگی میں ایسا ضرور کرنا جو صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے ہو، اور دنیا میں اس کا صلہ نہ مانگنا۔ اصل میں ہوتا بلا کیا ہے، بندے نے نا ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو نہ پالا ہوتا ہے، خرچ کیا ہوتا ہے، ان کی شادیاں کی ہوتی ہیں، اور جب اپنے بچوں کی باری آتی ہے نا، اگر کوئی ساتھ نہ دے تو بندہ بولے کہ ساری زندگی کیتا ہے انہوں نے میرا کی کیتا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا کیوں؟ اگر تو آپ نے کیا ہوتا اللہ کی رضا کے لیے تو آج یہ نہ ہوتا، اور جب آپ نے کیا تھا کہ اوکھے ویلے میرے کام مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی یہ امید توڑتا ہے کہ تو اوکھے ویلے رب چھڑ کے امید اور تو لائی ہوئی سی۔ اوکھے ویلے بندہ کہتا میرے بڑے تعلقات نے، اور جب مشکل آتی ہے تو فون نمبر ہی نہیں ملتا۔ تعلق مضبوط کرنا ہے تو اتھے کرو، فون ملے نہ ملے رب کی بارگاہ میں دعا تو چلتی ہے نہیں۔ اس واسطے دو باتیں کیا ہیں جی، یا تو پتھر دل اتنے بنو کہ جنازے میں معاف، اور اگر جنازے میں کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔